بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ان خصوصیات پہ نظر ڈالنا ہے جو خصوصیات امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمانہ علیہ السلام میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے پہلے میں نے دو خصوصیات کا ذکر کیا ہے، آج ایک اور خصوصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کیا کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ایسا ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ عزیزان گرامی، یہ ایسی خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ نے آواز استغاثہ بلند کر کے یہ بتا دیا کہ رہتی دنیا تک میرا انقلاب جاری رہے گا۔ یہ انقلاب ایسا انقلاب نہیں ہے جو اپنے ہی وقت میں، اپنی ہی تاریخ میں محدود ہو کر کے رہ جائے، بلکہ یہ انقلاب آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام جو آپ ہی کی نسل سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام، ان تک یہ انقلاب پہنچے گا۔ تو وہ خصوصیت کیا ہے؟ نصرت طلبی کی خصوصیت ہے۔ امام نے نصرت مانگی ہے، مدد مانگی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے مانگی ہے؟ کیا وہ نصرت صرف جو لوگ اس اطراف میں موجود تھے، وہاں پہ جو دشمن موجود تھے، جو سننے والے موجود تھے، صرف انہی سے نصرت طلب کی ہے، صرف انہی سے مدد مانگی ہے، یا آنے والی نسلوں سے، قیامت تک آنے والی نسلوں سے مدد مانگی ہے؟ ہر شیعہ سے، ہر محب اہل بیت سے، ہر محب حسین سے مدد مانگی ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو ماہیت ہے انقلاب حسینی کی، انقلاب حسینی کی ماہیت صرف رسائی نہیں ہے، یعنی صرف گریہ وزاری و عزاداری یہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلاب ہے۔ اس انقلاب کا ایک حصہ رسا ہے، مرثیہ ہے، رونا ہے، عزاداری ہے، لیکن دوسرا حصہ اس کا حماسہ ہے، یعنی ولولہ ہے، جنگ ہے، مبارزہ ہے۔ اس طریقے سے، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جور کے خلاف اقدام کیا اور انقلاب برپا کیا، چاہے ان کی جان وقتی طور پہ سامنے دیکھنے والے کی نظر میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو ہار گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد سب کو پتا چل گیا اور آج دنیا کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہارے تھے بلکہ یزید ہارا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ جو نصرت کی مانگ کی ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ مانگ کس کو پوری کرنی ہے؟ آج ہم عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یقیناً یہ اسی مانگ کا، اسی تقاضے کا پورا کرنے کا ہی ایک حصہ ہے۔ عزاداری ہے، ماتم ہے، اور جو ہے مجلسیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی انقلاب کا تسلسل ہیں اور اسی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور توجہ کریں، ہم اپنے وظیفے پہ اور جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف فوکس کر کے اور زیادہ اچھی طریقے سے اپنے وظائف پہ عمل کریں تو شاید امام زمانہ علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہم کو اپنے وظائف پہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ امام زمانہ بھی راضی ہوں، اور امام زمانہ میں بھی وہی خصوصیت پائی جاتی ہے جو امام حسین السلام میں۔ کون سی خصوصیت؟ نصرت طلبی، یا مددگار
چاہنا، مددگار طلب کرنا، تو امام زمانہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب آئیں گے تو معجزاتی طور پہ کمالات نہیں دکھائیں گے، بلکہ وہ بھی مدد طلب کریں گے کہ کون ہیں جو ہماری مدد کریں، آئے ہمارے اس انقلاب میں انتقام خون حسینی لینے کے لیے، وہ آئے میدان میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم دشمن سے مقابلہ کریں، اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پوری دنیا کو فتح کر کے اس میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔